کرتے ہو اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ آگ سے استفادہ تو کرتے ہو، سردیوں میں اس سے بھاپ لیتے ہو، چولہے میں اس سے کام لیتے ہو، تمہاری ٹرینیں چلتی ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں۔ کام لینے کے ساتھ ساتھ کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو کہ تمہاری سائنس کام آئی، تمہاری صنعت کام آئی یا ہماری رحمت کام آئی۔ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا۔ سورہ یاسین۔ بات کہاں سے شروع کی؟ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ انسان کو دیکھیے اسے، قطرہ ناپاک سے بنا، کتنی گندی چیز سے ہم نے کتنی اچھی چیز بنا ڈالی۔ اب ہمارے سامنے اکڑتا ہے، فلسفی بنتا ہے اور کہتا ہے موت کے بعد زندگی کہاں؟ یہ تو بناوٹی باتیں ہیں، مصنوعی قصے ہیں۔ خاک میں مل جانے کے بعد زندگی کیسے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، پھر کہانیاں سناتا ہے ہمارے سامنے، کہانیاں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق کو بھول بیٹھا، اپنے آغاز کو بھول بیٹھا، بگننگ پوائنٹ کو فراموش کر بیٹھا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ، اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، ہڈیوں میں زندگی کون لائے گا؟ وَهِيَ رَمِيمٌ، وہ تو خاک بن چکی ہوں گی، سڑ گئی ہوں گی۔ فرمایا قل، میرے محبوب معدے کے اسیروں کو سمجھائیے، معدے کے قیدیوں کو سمجھائیے۔ کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر، کوئی اسکالر، کوئی حکمران، کوئی دانشور مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا۔ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہ کر سکتا ہے جس نے تمہیں ایک قطرہ ناپاک سے چلتا پھرتا انسان بنایا۔ وَمِنْ آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ خاک کے پتلے کو کیا سے کیا بنا دیا، یہ سارا خاک کا پتلا ہے، اسی میں ایک جز بولنے لگتا ہے، ایک جز سونگھنے لگتا ہے، اس کا ایک حصہ دیکھنے لگتا ہے، ایک حصہ سننے لگتا ہے، اسی کا ایک حصہ چلنے لگتا ہے، ایک حصہ سوچنے لگتا ہے، ایک حصہ پکڑنے لگتا ہے تو یہی خاک کا پتلا، لیکن اتنے فنکشنز، اتنے فنکشنز، اس خاک کے پتلے میں
اتنے فنکشنز بنانے والا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، وہ موت کے بعد اس طرح زندہ کرنے پہ قادر ہے جس طرح اس نے گیلی لکڑی کے ٹکراؤ سے آگ پیدا کی. من الشجر الاصفر نہیں، من الشجر الاخضر. فطرت کیا ہے؟ فطرت ہے من الشجر الاصفر. النار، نار آگ جو ہے سوکھی لکڑی سے جلتی ہے، گیلی نہیں. رب العالمین نے فرمایا سوکھی لکڑی سے تم جلاتے ہو، گیلی لکڑی سے ہم جلاتے ہیں، اس لیے کہ تم ضابطوں کے پابند ہو، ہم ضابطوں کے خالق ہیں. ٹھیک ہے جی، دورہ تفسیر آج سے شروع ہوگی. ہاں جی. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، گیلی لکڑی سے چکماک کی لکڑی ٹکرائی، اس سے چنگاری پھوٹی. یہ کائنات میں پہلی روشنی تھی، فرش زمین پر روشنی کا پہلا قدم چنگاری پھوٹی. پھر عقل انسانی نے اسے پک کیا، اسے سنبھال لیا. ایک عرصہ تک وہ شعلہ بن کر جلتی رہی. پھر عقل انسانی نے اسے چراغ کی صورت میں روشن کیا. وہ چراغ وہ جو مٹی کا پیالہ جیسا ہوتا تھا اور اس میں ایک پتی رکھی ہوتی تھی کاٹن کی، کپاس کی، سرسوں کے تیل میں. آپ کو یاد ہے؟ مجھے تو بہت اچھی طرح یاد ہے، اس لیے کہ ہم مطالعہ ہی اسی پہ کرتے تھے. اساتذہ کی طرف سے تاکید ہوتی تھی اگر نیند آنے لگے تو سلائی ساتھ رکھی ہے. اسی سرسوں کے تیل میں سلائی ڈبو کر آنکھوں میں پھیر لو تاکہ نیند چلی جائے. عشق کے سفر میں جو چیز رکاوٹ بنے اسے ہٹا دیا جائے. یہ علم کا سفر جو ہے معدے کا نہیں، عشق کا سفر ہے. اسی دن سے مار کھا رہے ہو جس دن سے علم کا سفر بھی معدے کے ذریعے شروع کر دیا. ہاں اب تو جہاں کھانا اچھا ملے وہیں داخلہ لیں گے. ٹھیک ہے نا، جہاں بستر اچھا. ہم نے جب، مجھے یاد ہے سرف ناب کا زمانہ، ہفتے میں گوشت ایک دن بنتا تھا، باقی سب محترمہ و مکرمہ دال شریف. اور دال بھی اتنی کم کہ طالب علم کبھی کبھی شرارتاً اساتذہ کے سامنے پرزہ لکھ کے رکھ دیتے تھے کاغذ کا کہ هل يجوز الوضوء بدال دار العلوم. حضرت تعلوم کی دال سے وضو جائز ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ پانی ہی پانی ہوتا تھا اور تو کچھ اس میں نظر آتا نہیں. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا جی؟ چراغ مجھے تو بہت یاد ہے بھائی، رات بھر چلتا تھا. وہ بتی کم ہوتی صبح تک وہ کوئی درد مند بیٹھا تھا، چراغ جل رہا تھا، ٹمٹما رہا تھا، بیچارہ ساری رات چلتا رہا. تو اس نے چراغ کو جلتا دیکھا تو اسے اپنی کہانی یاد آ گئی. کہنے لگا اے شمع تجھ پہ رات یہ بھاری ہے کس طرح؟ ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح. تو جل کے اتنی سی رہ گئی ہے لیکن رات ختم ہونے کو نہیں آ رہی. ہم نے تو ساری زندگی اسی طرح جلتے ہوئے گزار ڈالی. تو وہ چنگاری جو چکماک کی ہری